کہ یہیں اللہ دے دے گا، آپ کا بچنا کچھ نہیں، سارا ہو جائے گا، مگر اگر پی ایچ ڈی کے لیے چلے گئے تو بیٹے میرے جنازے میں شرکت نہیں کر سکو گے، اس لیے اجازت نہیں دی۔ بس پھر میں خاموش ہو گیا۔ یہ 15 فروری 74 کی بات ہے، جب جانا تھا اس سے پہلے بتایا، اور بیٹے 2 نومبر 1974 اسی سال ان کا وصال ہو گیا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وصال ہو گیا۔ اب زندگی کا بیٹا اگلا دور شروع ہو رہا ہے۔ جب ان کا وصال ہوا تو علالت کے دوران جب ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ پس انداز نہیں کرتے تھے، بینک بیلنس نہیں بناتے تھے۔ آپ کو میں نے زندگی کا سٹائل تو بتا دیا نا، آتا بھی بے پناہ تھا اور خرچ بھی بے پناہ اللہ کی راہ میں کر دیتے، اور وہ بچا کے رکھنے کے قائل نہیں تھے۔ بڑے توکل والے، بڑے اللہ والے، بڑے درویش، اور طبیعت میں ان کی یہ استغنا تھا، سخاوت تھی۔ تو جب ان کا ہارٹ اٹیک ہوا اور ہاسپٹل میں زیر علاج تھے تو کل 1800 روپے بینک بیلنس تھا۔ کتنا؟ بولیے۔ بچے جب سو گئے ہمارے بہن بھائی سارے، تو میں ان کی ٹانگیں دبانے بیٹھتا تھا، پھر ٹانگیں نہیں دبانے دیتے تھے، ٹانگیں اوپر کر لیتے تھے، بڑا پیار کرتے۔ پھر مجھے کہتے ادھر آ جاؤ، میرے سر کو دبا لو، پاؤں اور ٹانگیں نہ دباؤ۔ تو سر دباتا، پھر مجھے فرمانے لگے بیٹے آپ یوں کریں، چیک بک لے آئیں میری، اور 18 دیکھو کتنے پیسے بینک، میں نے کہا 1800۔ مجھے آہستہ سے فرمایا بیٹے یہ 1800 پورے نکال لو اور جو بینک اکاؤنٹ نل کر دو، 0، اور اس 1800 سے ادھار نہ لینا، اس سے جتنا علاج ہو سکے میرا کر لیں، ادھار نہیں لینا، چونکہ میری یہ مرض الموت ہے، میں نے نہیں بچنا، میرا وقت آ گیا ہے۔ ادھار لوگے بیٹے تو آپ کا تو ذریعہ ہی کوئی نہیں، پھر آپ کو ادھار ادا کرنے میں مشکل ہوگی، اور آپ پر بڑے بوجھ آنے ہیں اس کے بعد۔ اب تک زندگی آپ نے لاڈ میں، پیار میں، شہنشاہی زندگی گزاری ہے، اب ایک نئی زندگی کا دور شروع ہونے والا ہے آپ پر، تو ادھار نہ اٹھانا، 1800 سے جتنا علاج ہو سکے کر لو، بس آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں ابا جی کہ 10 روپے 20 رکھ لیتے ہیں، فرمایا نہیں، مسکرا پڑے، فرمایا بیٹے اکاؤنٹ نہیں رکھنا، یہ مرض الموت ہے۔ اور مجھے فرمایا مجھے آج سے 30 سال قبل بتا دیا گیا تھا کہ زندگی میں جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوگا وہ میری مرض الموت ہوگی، تو یہ وہ وقت آ گیا ہے، اب میرے بلاوے کا وقت ہے۔ اس سے پہلے بیٹے ایک بات یاد دلاؤں، یہ واقعہ ہے ستمبر 1974 کا، کیا؟ تو یوم دفاع منایا گیا تھا، نہیں یہ واقعہ ہے اکتوبر کا، جب ہماری گفتگو ہو رہی ہے اکتوبر کی، تو 11 ستمبر کو یوم دفاع ہوتا تھا۔ اسلامیہ ہائی سکول جنگ صدر کے گراؤنڈ میں یوم دفاع منایا گیا 1974 میں، بھٹو کا دور تھا۔ 6 ستمبر ہے، 6 ستمبر 11 نہیں، 6 ستمبر یوم دفاع۔ تو اس میں حنیف رامے غالباً پنجاب کا گورنر تھا یا وزیر اعلیٰ تھا، 1974 میں وزیر اعلیٰ تھا، یہ پریزائیڈ کر رہا تھا، چونکہ پیپلز پارٹی کا دور تھا۔ یہ بھی تھا کوئی میجر رفیق بھٹی شہید تھے 65 کے، ان کی بیوی بھی خطاب کر رہی تھی، مولانا عبدالستار نیازی تھے، بہت سارے لوگ پوری دنیا کے ٹاپ کے، یعنی پاکستان بھر کے سیاسی لیڈر اور بہت سارے، وہ جلسہ تھا، وہ خطاب کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یوم دفاع 6 ستمبر، تو پورے ضلع جنگ سے ڈپٹی کمشنر کو کہا گیا کہ ایک نمائندہ جنگ سے بھی خطاب کرے گا۔ تو انہوں نے پرنسپل کو کہا، میں ان دنوں یہ ایس ایم شفیق صاحب کا کولیگ تھا، اس زمانے میں ایک عارضی نوکری ہوتی تھی این ڈی وی پی کے تحت، ایک عارضی لیکچرشپ ہوتی تھی کچی سی، وہ 6 مہینے کا جاب میں نے لیکچرشپ کا وہ کیا تھا، پھر میری سلیکشن ہو گئی پبلسسٹ کمیشن میں ریگولر، تو پھر میں میاں والی سخیل چلا گیا۔ تو پرنسپل تھے تقی الدین انجم، ان سے کہا، انہوں نے مجھے نومینیٹ کیا، ان کو یاد آ گئی تو یہ بات، آپ اس جلسے میں بھی ہوں گے، پھر سارا کالج ہوگا، تو میں نے وہاں تقریر کی، وہ ابا جی کی بلا بھی سٹیج پر تھے، دنیا تھی، وہ ایک بہت بڑا تاریخی جلسہ تھا، تو میری تقریر آخری تھی، میرے بعد اس کی تھی جو پریزائیڈ حنیف رامے صاحب کی آخری۔ میرا جب خطاب ہوا تو وہ ایسا سما بنا کہ خطاب ختم ہوتے ہی مجمع اٹھ